نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الا بذكر الله تطمئن القلوب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب میرے ساتھ شریک درود پاک ہو جائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کا جو ذکر ہے یہ دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ہمارے دل کب اطمینان پاتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اس کو یاد کیا جائے، اس وحدہ لا شریک کو یاد کیا جائے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے متعلق ارشاد فرمائیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیسے کیا کریں، تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھا کرو، 5 ٹائم کی نماز، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو 5 ٹائم کی نماز ہے، فرمایا یہ بھی ذکر اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کہ جب روزے کی وجہ سے انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو فرمایا اس پیٹ کو بھرنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جائے، تو روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور حج کے متعلق جب پوچھا گیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو حاجی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو فرمایا حج، روزہ، نماز یہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان صدق کے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، فرمایا بندہ ہو کر بندوں میں یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہو کر فرشتوں میں اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔